عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں آپ حضرات کے سامنے عظمت قرآن کے متعلق چند گزارشات عرض کی تھی، اور میں نے ذکر کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے لوگ اور مذاہب اور فرقے موجود تھے، ان کا اللہ کے نبی کے ساتھ اختلاف تھا اور جھگڑا ہوا قرآن مقدس کے مسئلے میں۔ اور جھگڑا بھی کیوں ہوا کہ قرآن کریم کا صاف بیان ان کی مذہبی روایات کے خلاف تھا، ان کے مولویوں اور پیروں کے طریق کے خلاف تھا، تو اس لیے وہ لوگ قرآن کریم کے دشمن بن گئے، حالانکہ وہ عرب کے فصحاء اور بلاغاء تھے۔ قرآن کریم کی بلاغت کی مٹھاس کو وہ سمجھتے بھی تھے اور محسوس بھی کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت تو امانت کے کمال کو وہ صرف مانتے نہیں تھے بلکہ جانتے پہلے تھے اور جان کر مانتے تھے۔ لیکن اللہ رب العزت نے جب کسوٹی اور معیار کتاب اللہ کو مقرر کیا اور یہ فیصلہ دے دیا کہ قرآن میزان ہے، کسوٹی ہے، حاکم کتاب ہے، اب جتنی روایتیں، جتنی کتابیں، جتنے نصاب تمہارے پاس موجود ہیں، سب کو پیش کرنا ہوگا قرآن پر۔ جس مسئلہ کی کتاب اللہ تصدیق کرے گی وہ مسئلہ ہوگا حق، اور جس روایت، جس کتاب، جس قول، جس رسالہ کہ قرآن نے تردید کر دی تو اس کی نسبت اللہ کی طرف بھی نہیں کی جائے گی، اللہ کے پاک رسولوں کی طرف بھی نہیں کی جائے گی۔ یہ معیار مقرر ہوا، اس پر گفتگو ہو چکی ہے، اسی کو میں آگے چلاتے ہوئے بقیہ عرض کروں گا کہ یہی حالت جس طرح قرآن مقدس سے پہلے لوگوں کی تھی، بے عین ہی آج وہی حالت ہو چکی ہے اکثر لوگوں کی، اور اکثر لوگ قرآن کے قریب نہیں آئیں گے۔ اس لیے جس طرح اللہ کے محبوب نے کسوٹی، معیار اور ترازو کے طور پہ
قرآن مقدس کو پیش کیا تو یہ صرف اس وقت کے لوگوں کے لیے نہیں، قیامت تک ہدایت کے متلاشیوں کے لیے، اللہ کی رضا کے متلاشیوں کے لیے یہ قرآن محفوظ کتاب ہے۔ اللہ کو پتا تھا کہ زمانہ پھر کلٹی کھائے گا، آئے گا، کیونکہ سب چیزیں اللہ کے حکم سے ہوتی ہیں، اور پھر یہ دائرہ جب آئے گا، اس لیے میرے رب نے پہلی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی۔ تورات، انجیل، زبور بدل گئی، لیکن یہ چونکہ نظام حیات تھا قیامت تک، اس لیے اس کی گارنٹی دے دی، انا نحن نزلنا الذکر۔ یہاں پر بھی الذکر مسئلہ، الذکر نصیحت، الذکر ہدایت، الذکر نصیحت، ہم نے اس کو نازل کیا، اور وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہیں اس کی حفاظت کرنے والے۔ لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ، اس نہ آگے باطل آ سکتا ہے نہ پیچھے سے باطل آ سکتا ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے قیامت تک میرے بھائیوں یہ کتاب محفوظ کر دی، اور حفاظت کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ۔ آج جتنے جھگڑے، ہماری دعوت یہ ہے کہ ان کو سب سے پہلے اس عدالت میں پیش کرو۔ قرآن کو قاضی مانو، قرآن کو حاکم کتاب مانو، اور قرآن کو فیصل اور جج بناؤ۔ جب تک یہ کام نہیں کرو گے اس وقت تک ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی۔ تو سب سے پہلی بات یہ، اور قیامت کے دن ہر ایک آدمی کو شفاعت کی امید ہے۔ آپ بھی قائل ہیں یا نہیں؟ اللہ کے محبوب شفاعت کریں گے، شفاعت ہوگی۔ خیال کرو، بعض لوگ کہتے ہیں شفاعت کے بھی منکر ہیں، ان بے ایمانوں کو بھی جھوٹ کے علاوہ کوئی چیز نہیں آتی۔ پیغمبر کریم شفاعت کریں گے، لیکن قرآن کے دشمن کی نہیں، قرآن کے مد مقابل آنے والے کی نہیں۔ کریم شفاعت اس کی کریں گے جو قرآن کا خادم ہوگا۔ اگرچہ بڑے بڑے گناہ ہوں، لیکن قرآن کا مقابلہ نہیں کیا، گناہ گار تھا، بڑے بڑے گناہ کر بیٹھا، لیکن قرآن کے مقابلے والا گناہ نہیں کیا۔ اگر اس گناہ سے بچ گیا تو آپ نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، بڑے بڑے گناہ گارو تم بھی مایوس نہ ہو، فرمایا میری شفاعت ہوگی بڑے بڑے گناہ گاروں کے لیے۔ لیکن یہ بدبخت آدمی جو قرآن کے مقابل آیا یا کسی چیز کو لایا، اس کے بارے میں اللہ کے رسول شکوہ کریں گے، شکایت لگائیں گے، اور وہ شکایت کیا؟ قال الرسول، رسول پاک اللہ کے سامنے عرض کریں گے، یا رب، اے میرے پالنہار، اے میرے پروردگار، ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے پروردگار یہ ان قومی، بے شک میری قوم، بدبخت قوم، ان کا قصور کیا تھا؟ اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، انہوں نے ھذا القرآن،
हाज़ल कुरान, जिन्होंने पिछले बयानात सुने हैं वो समझेंगे। इत्तिबे कुरान गैर हाजा, हाज़ल कुरान, इस कुरान को महजूरा छोड़ रखा था, मतरूक कर रखा था। आप ईमान से बताएं कि जब अल्लाह के रसूल अल्लाह की अदालत में ये शकवा करेंगे कि या अल्लाह, ये मौलवी, ये पीर, ये चौधरी, ये मलक सारी दुनिया की किताबों के पीछे भागता रहा, रिवायतों में मुंह छुपाता रहा, सारी दुनिया के मंतिक, फलसफा, नुजूम, जादू, मंतर, तावीज, गंडे, फूके शूके, उनमें अपनी जिंदगी लगाई, लेकिन तेरे कुरान को न समझा, न समझाया, न समझने दिया, न खुद कुरान के पास आया, न किसी को कुरान समझने की दावत दी, और ना समझने की कोशिश की। ये वजीफे पढ़ता था अपने पीर के, ये नसाब इसने मुकर्रर किए थे अपने मौलवी के, और ये कुरान इसके घर में रह के आया, इस पे जाले लटकते रहे, और ये कुरान अदालतों में तो सर पे रख लेता था। कोई डंगर बीमार हो जाता तो ये डंगर उससे तो कुरान को फेर लेता था, या किसी डंगर से ताबीज तो लिखवा लेता था, लेकिन तेरे कुरान का मसाला ये नहीं मानता था। ईमान से बताएं, जब अल्लाह के रसूल ये शिकायत करेंगे उस वक्त हज काम आएगी? रोजे बचा लेंगे? पैगंबर का जब ये शकवा और शिकायत होगी, वहां पर पीरी भी काम नहीं आएगी, वहां पर मौलवियत भी काम नहीं आएगी, वहां पर चौधराहट भी काम नहीं आएगी। दुआ करो अल्लाह हमें इस शिकायत से महफूज रखे। काल रसूल, रसूल ये शिकायत करेगा कि या अल्लाह, ये ऐसा मुजरिम बेईमान है कि हर किताब को मान लेता था लेकिन तेरे कुरान को नहीं मानता था। सोचो आज वो दौर है या नहीं? कुरान का मसला बताओ तो कलमा पढ़ने वाले के पेट में मरोड़ है, क्योंकि इसने अकीदा पहले बना रखा है। अब कुरान जब उस पर जरब लगाता है तो हो बड़ा तशद्दुद हो गया, और नहीं तो जो बड़ा शैतान है वो उसके दिल में इल्का करते लेजा बड़ा सख्त है तशद्दुद हो गया, लेजा बड़ा सख्त है, ऐसा लेजा नहीं होना चाहिए। तो खैर बहरहाल सुन मेरा भाई, मीठे मीठे बड़े खाए हैं, थोड़ा कड़वी भी सुन ले। असल में ये समझता नहीं है कि ये बादशाह का कलाम है, और बादशाहों के कलाम में शाही हैबत होती है, इसलिए ये बेचारा डरता है। इस महजूर का क्या मानना है? इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, इस पे उलमा ने मुस्तकिल किताबें लिखी है, और हाफिज इब्ने कसीर बड़े मुसल्लम मुफस्सिरीन में से, मुहद्दिस भी है, मुफस्सिर भी, मुअर्रिख भी, उन्होंने इस पर कलाम करते हुए महजूर का माना किया है मतरूक। दूसरा इमाम कुर्तबी ने दो माने किए, एक माना किया महजूर का फजूल, कि कुरान के मसले को फजूल समझते थे, बाकी हर चीज को अहमियत देते, लेकिन जब कुरान कोई बयान करता तो क्या कहते हैं? ये फजूल लगा हुआ है। जैसे आज लोग कहते हैं नहीं फजूल बक बक के माअज़ल्लाह, या आज तो एक मौलवी साहब ने जहां तक कह दिया कि कुरान करना ये ढोल पीटना है, तो जहां तक फजूल। और दूसरा माना मतरूक, छोड़ रखा था। कैसे छोड़ा?
امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ بل عدول عنہ الی غیرہ من شعر او قول او غناء او لہو او کلام او طریقت، فرماتے ہیں کہ قرآن کو چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف قرآن کا مسئلہ ہو اور مقابلے میں کسی کا قول آ جائے. مقابلے میں کیا آ جائے؟ کسی کا، جلدی بولو ٹائم بڑا کم ہے، کسی کا قول آ جائے. ایک طرف قرآن کا مسئلہ ہو، مقابل میں کسی کا طریقہ آ جائے، کسی کی رسم اور طریقہ آ جائے. ایک طرف قرآن کا مسئلہ ہو اور مد مقابل کوئی قوالی، گانا بجانا، لاو، کلام، قول، طریقہ، روایت، کوئی چیز بھی آ جائے اور قرآن کو چھوڑ کر قرآن کے مقابل میں ان چیزوں کی طرف توجہ دے، یہ وہ ظالم ہے جس نے قرآن کو مہجور کر دیا اور قرآن کو متروک کر دیا. یہ ابن کثیر کی تفسیر ابن کثیر ہے. تو یاد رکھ لو، مہجور کا پہلا مصداق ہر وہ شخص ہے جو قرآن کے کسی مسئلہ پہ ایمان نہیں رکھتا. قرآن نے جو مسائل بیان کیے، کسی مسئلہ قرآنی کا منکر ہے. ایک ہے عمل اور ایک ہے عقیدہ، دونوں میں فرق ہے. خنزیر حرام ہے یا حلال ہے؟ حرام ہے. اب ایک آدمی خنزیر کو کھا لیتا ہے لیکن حرام سمجھتا بھی ہے، وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ گناہگار ہے، کافر نہیں ہے. یہ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن اگر وہ کہتے ہیں خنزیر حلال ہے، یار اتنے چھوٹے سے مسئلے پہ فتویٰ لگا رہے ہو. خنزیر کو حلال کہے تو کیا بنے گا؟ اونچے ذرا بولو، کیا بنے گا؟ اچھا، خنزیر کی وجہ سے تم مسلمان کو کافر کہتے ہو؟ سوچنے والی بات ہے. خنزیر کی وجہ سے مسلمان کو کافر کہہ رہے ہو؟ اس نے اگر خنزیر کو حلال کہہ دیا تب تاں کیڑی گل ہے؟ تب کیا ہے؟ خنزیر کی وجہ سے ایک کلمہ کو کہ تم کافر کہتے ہو؟ تو سو بزرگوں، وہ تو خنزیر ہے. اس لیے ہر سمجھدار کہے گا میرا بھائی یہاں خنزیر کا مسئلہ نہیں، یہاں مسئلہ ہے کتاب اللہ کا. جب قرآن نے خنزیر کو حرام کہہ دیا، اب اگر وہ حلال کہتا ہے تو یہ اللہ کے فرمان کا منکر ہے، قرآن کا منکر ہے، اس لیے وہ کافر ہے. چاہے نمازی ہے تب بھی کافر ہے، حاجی ہے، پیر ہے تب بھی کافر ہے، مولوی ہے تب بھی کافر ہے. یہاں تک تو آپ کا میرے ساتھ اتفاق ہوگا. اچھا یار، خنزیر تو بڑی چیز ہے. ایک آدمی کہتا ہے کہ چڑیا بغیر ذبح کے مر جائے حلال ہے. غلط تو بعد کی بات ہے. مسلمان ہے یا کافر ہے؟ جی اب خاموش چڑیا چونکہ چھوٹی ہوتی ہے نا، اب سارے پریشان ہیں. اچھا، چڑیا کی وجہ سے کافر کہہ رہے ہو؟ بھائی یہاں چڑیا کی بات نہیں، یہاں بات ہے رب کے قرآن کی. قرآن کا جو انکار کرے گا وہ کیا بن جائے گا؟ چاہے تھوڑا سا مسئلہ ہو یا اچھا. ایک مسئلہ قرآن نے بیان کیا، فرمایا اذا حللتم فاصطادوا. محرم آدمی جب احرام میں ہو تو شکار کرنا منع ہے. فرمایا جب احرام کھول لو فاصطادوا،
شکار کرو، کر سکتے ہو۔ اب ایک آدمی ساری زندگی شکار نہ کرے، آپ میں حاجی بیٹھے ہیں، احرام کھول کر کبھی گئے شکار پہ؟ لیکن ایک آدمی کہتا ہے کہ احرام کے بعد شکار کرنا درست ہی نہیں، کیا بن جائے گا؟ ایک آدمی وضو نہیں کرتا لیکن وضو کو شرعاً صحیح سمجھتا ہے، اور ایک آدمی وضو کا منکر ہو گیا، کیا ہوگا؟ ایک نماز نہیں پڑھ رہا لیکن گناہ سمجھ کے نہیں پڑھ رہا، اور ایک نماز کا تارک ہوا اور اس کے دل میں گناہ کا احساس بھی نہیں، کیا بنے گا؟ کیوں؟ اتنا موٹا سا مسئلہ ہے۔ بس لوگ کہتے ہیں جی مولوی لوگوں کو کافر بناتے ہیں، ہم کافر بناتے نہیں، کافر بتلاتے ہیں۔ کافر بنانے اور بتلانے کا قرآن مقدس کی ایک آیت میں جو ایک چھوٹا سا مسئلہ بظاہر ہو، اس کا منکر بھی کیا بنے گا؟ کافر۔ صرف ہمارا یہ فتویٰ ہے۔ پہلا نمبر یہ ہے، اس لیے کافر ہے کہ اس نے قرآن کو چھوڑ دیا، مہجور۔ ایمان کے بعد پھر اس کو بطور قانون کے ماننا، ضابطے حیات کے ماننا، قانون کامل ماننا، یہ قرآن پہ ایمان کے لیے ضروری ہے۔ اگر ایک آدمی قرآن مقدس کو ضابطے حیات تو مانتا ہے لیکن اس کی نفاذ کی کوشش نہیں کرتا تو کیا ہوگا؟ گناہگار ہوگا۔ لیکن اگر قرآن مقدس کے قانون کو صحیح نہیں مانتا، قرآن جس جہاد کو بیان کرے یہ اس کو دہشت گردی کہتا ہے، قرآن جن کو شہید کہے یہ ان کو دہشت گرد کہتا ہے، تو کیا بنے گا؟ قرآن جس بے حیائی سے روکتا ہے یہ اس کو روشن خیالی سے تعبیر کرے تو کیا بنے گا؟ قرآن جس فحاشی سے روکتا ہے اگر اس کو یہ آزادی رائے سمجھ کے یہ کہے کہ نہیں جی نہیں، یہ تو زمانے کی بات ہے، یہ تو آزادی رائے ہے، تو کیا بنے گا؟ اب دو چار ہی بولتے۔ تو میرا بھائی قرآن پہ ایمان رکھ، پہلی بنیاد یہ ہے، اس کے مقابل کوئی قانون کوئی کتاب چل سکتی نہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ ایمان ہے، قرآن کامل کتاب ہے، قرآن جج اور فیصل کتاب ہے۔ دنیا میں نظام عادل اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک قرآن کی حکمرانی تسلیم نہ کی جائے، جب تک قوانین قرآن کا نفاذ نہ ہو عدل و انصاف کا نظام قائم نہیں ہو سکتا۔ عدل و انصاف کا نظام قائم تب ہو سکتا ہے کہ طاغوت کا انکار کر کے کتاب و سنت کے قانون کو نافذ کیا جائے۔ اور یہ بنیاد ہے، ہر پیغمبر آیا اور اس نے کیا کہا؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت۔ اور یاد رکھو، حاکمیت الہی کا مسئلہ کہ رب کی دھرتی ہو، اللہ کی زمین پر رب کا قانون چلے،
یہ وہ مسئلہ ہے حاکمیت الہی کا مسئلہ جو لا الہ الا اللہ کے ساتھ جس کا تعلق ہے. کس کے ساتھ تعلق ہے؟ لا الہ الا اللہ کے ساتھ. تو جو شخص ساری زندگی گزار گیا لیکن اقامت دین کی اقامت کتاب و سنت کے نفاذ کے لیے محنت نہیں کی، اپنے دل کو گرمایا نہیں اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھ کر اس نے کبھی کوشش نہیں کی، میرے بھائیوں یہ صرف ایک فرد کی بات نہیں ہے، یہ سب اسلامی ملکوں کے سربراہ ان کے سامنے بھی گزارش ہے کہ بہت ہو چکا، بہت وقت ضائع کر بیٹھے، خدا کے لیے آج جمع ہو جاؤ اور سب متحد ہو جاؤ. امت مسلمہ کے حکمران ان کو بھی متحد ہونا چاہیے اور ہمارے علماء کرام ان کو بھی متحد ہونا چاہیے اور آپ عوام آپ کو بھی متحد ہونا چاہیے. صرف ایک نقطہ پر کہ قرآن حق ہے، پیغمبر کی سنت حق ہے، ہم مسلمان ہیں اور ہم اپنا حق مانتے ہیں کہ جس طرح کتاب و سنت کا قانون حق ہے ہم پہ حکمرانی بھی کتاب و سنت کے قانون کی ہونی چاہیے. یہ مطالبہ صحیح ہے یا نہیں؟ پاکستان کیوں حاصل کیا گیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اس لیے بھائیوں جو پاکستان کا وفادار شہری ہے اس سے میں بات کر رہا ہوں، غداروں سے نہیں، چوروں سے نہیں، ڈاکوؤں سے نہیں، جو پاکستان سے محبت کرنے والے پاکستان کے باوفا شہری ہیں ان سے میری بات ہے کہ پاکستان جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا وہ تھا مقصد لا الہ الا اللہ، لا حاکم الا اللہ. کہ قانون کس کا چلے گا؟ اللہ کا. تو آج وقت آ گیا کہ اس قانون کو لانا چاہیے کہ صرف پاکستان کے لیے نہیں، سعودی عربیہ ہو یا جتنی اسلامی ملک ہے، ترکی ہو، پاکستان ہو، جہاں پر بھی اسلامی ممالک ہیں، وقت کی ضرورت یہ ہے کہ آج ایک ہی نعرے کے نیچے آنا چاہیے، سب علماء کو بھی، سب عوام کو بھی. ورنہ یہ جو منتیں کر رہے ہیں، نظام جب دوسروں کا مسلط ہوگا تو تمہیں مدرسے نہ دنیا میں بچا سکتے ہیں نہ آخرت میں خدا کے عذاب سے چھڑا سکتے ہیں. تمہاری پیری مریدی یہ نہ دنیا میں کام آ سکتی ہے نہ آخرت میں. اس لیے میرے بھائیوں اب وقت آیا کہ خود بھی بیدار ہو، دوسروں کو بھی بیدار کرو کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام کتاب و سنت کا قانون نافذ ہو اور کتاب و سنت کا قانون آئے، محمدی پروگرام آئے، محمدی نظام آئے. اور ہمارے لیے ماڈل اور نمونہ ہے خلفائے راشدین، پیغمبر کے خلفاء ابو بکر و عمر عثمان و علی، خلفائے راشدین وہ اور حضرت معاویہ کا تدبر، یہی وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں جنہوں نے محمدی نظام کو پوری دنیا پر پہنچایا ہے. آج ہر مسلمان کی ضرورت ہے کہ اپنا تن من دھن مال سب کچھ قربان کرے، لیکن اس موقف اور اس مشن کو اپنے ہاتھ سے کسی طرح ضائع نہ کرے. صرف بے شک جو کچھ اور بھی ہے ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ دعا کرو اللہ ہمیں توفیق دے مولویوں کو مل بیٹھنے کی. اتخذوا هذا القرآن مہجورا،
اس لیے میرا بھائی اور مقام پہ قرآن بولا اور فرمایا کہ لوگوں قیامت کے دن ایک تو یہ حال بیان کیا اور دوسری حالت بیان کرتے ہوئے اللہ نے اپنے محبوب کو خطاب کیا. ایک بات ذرا ذہن میں رکھنا، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذہین اور عقل مند کوئی دوسرا ہو سکتا ہے، بڑھ سکتا ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ جن کے وجود پہ اللہ کا پیرا ہے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو حکم دیا. یہاں سے بھی قرآن کی عظمت کا پتہ چلتا ہے. اب ذرا خیال کرنا، فرمایا انحکم بینہم بما انزل اللہ، انحکم بینہم بما انزل اللہ. میرے پیغمبر آپ جب فیصلہ کرنا چاہیں نا تو فیصلہ کر بما انزل اللہ، قرآن کے ساتھ. محمد مصطفیٰ کا مرشد بھی قرآن ہے. انحکم بینہم بما انزل اللہ تتبع اہواءہم، بات کے پیچھے نہ چلنا، ان کے پیچھے نہ جانا ان کے پیچھے. واحذرہم، ان سے بچ کے رہے. این یفتنوک عن بعض ما انزل اللہ، اس بات سے بچ کے رہنا میرے پیغمبر کہ قرآن کے کسی یہ آڑی نہ بن جائے. بعض ما انزل اللہ، کوئی ایک مسئلے میں بھی یہ آڑ نہ بننے پائے، یا آپ کو فتنے میں نہ ڈال دیں، آپ کو ہٹا نہ دیں کہ قرآن کا آپ کوئی مسئلہ چھوڑ دیں. کیوں؟ فرمایا کہ خیال کرنا اس سے، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ منہ پھیر لیں تو فرمایا انما یرید اللہ ان یصیبہم ببعض ذنوبہم، پھر اللہ ان کو کرتوتوں کی سزا دینے والا ہے. ان کثیرا من الناس لفاسقون، جمہور ان کے پکے بد کردار اور فاسق ہیں. یہاں پر بھی شبہوں کا جواب دیا. وہ کہتے جی قرآن کا مسئلہ اگر مانیں تو اکثر لوگوں کو دیکھو وہ کس طرح پہ، اکثریت. آج بھی یہی ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں اکثر لوگ کس طرح پہ. فرمایا میرا پیغمبر اکثریت کو نہیں دیکھنا. یہ آیت ہے، یہ ذرا گھروں میں بھی جا کے دیکھنا. یہ سورۃ المائدہ ہے اور آیت نمبر 49 اور 50 ہے، گھروں میں دیکھ لینا. فرمایا اکثریت فاسقوں کی ہے، اکثریت کو نہیں دیکھنا. انحکم بینہم بما انزل اللہ، قرآن کا فیصلہ کرنا ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ اکثریت کدھر ہے. اللہ کرے تمہیں بھی سمجھ آ جائے. اس بیماری میں سارے مبتلا ہیں. آپ کا جو وزیر اعظم بنتا ہے وہ بھی کس کو دیکھ کے؟ کس کو دیکھ کے؟ نہیں بولو گے تو میں آدھا گھنٹہ لیٹ کروں گا. کس کو؟ اکثریت. اور پیر کی پیری بھی مانی جاتی ہے کس کو دیکھ کے؟ مولویوں میں بیماری آ گئی اور کہتے ہیں فلاں آدمی مر گیا نا، اس کا جنازہ بڑا تھا، ماشاءاللہ بڑا تھا. یہ حق کی دلیل ہے. تو محترمہ بے نظیر بھٹو، عمران خان کل مرے گا، خمینی کا جنازہ
خمینی کا جنازہ ہوا، ادھر وہ مشرک مرا تھا، وہ خاص مشرک جس پر پھر تحریک بھی بنی، اس کا جنازہ، اور حضرت عثمان کا، حضرت علی کا، تو جو تم نے معیار بنائے جنازہ بڑا ہو، پھر حضرت عثمان ناحق پہ تھے معاذ اللہ، حضرت حسین، حضرت علی، یا تمہارے یہ بابے کہتے جنازہ بڑھائے، رش بڑھائے، یہاں پر اکثرہم، اکثر ان کے، ان کثیرا من الناس لفاسقون، کثیر بہت ڈیر، بہت زیادہ لوگ، اکثر لوگ فاسق ہیں۔ اور فرمایا کہ اکثریت پہ سنو، سورہ بقرہ آیت نمبر 100، بل اکثرہم لا یؤمنون، فرمایا اکثریت لوگوں کی ایمان نہیں لاتی۔ اور سورہ انعام آیت نمبر 37، بلاکن اکثرہم لا یعلمون، فرمایا اکثر لوگ وہ جانتے نہیں ہیں۔ اور سورہ انعام آیت نمبر 111، بلاکن اکثرہم یجہلون، اکثر لوگ بدھو ہیں، جاہل ہیں۔ اور اسی طرح سورہ یوسف آیت نمبر 106، فرمایا وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون، اکثر لوگ ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود مشرک ہیں، تھوڑے یا اکثر؟ یہ ہے قرآن نے اکثریت بیان کی۔ اور بھی جہاں ایتھے میرے پاس ہیں، سورہ شعراء گھروں میں جا کے پڑھو تو وہاں پر بار بار آ رہا ہے، ان فی ذالک لآیا وما کان اکثرہم مؤمنین، ما کان اکثرہم مؤمنین، اکثر لوگ بے ایمان ہیں، اکثر لوگ بدھو ہیں، اکثر لوگ بے عقل ہیں، اکثر لوگ جاہل ہیں، اکثر لوگ کافر ہیں، اکثر لوگ مشرک ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن 1,00,000 بندہ جمع کیا جائے گا، ایک جنت میں جائے گا اور باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ اور تو نے معیار کیا بنایا؟ اکثریت۔ کچھ ہوش کرو، اکثریت کسی چیز کی دلیل نہیں، کثرت الخبیث کا کوئی اعتبار نہیں، طیب کی بات ہے، طیب۔ اچھا ایک مسئلہ تو سیدھا سو جا، پہلے بھی میں مثال دیتی ہے، کچھ لوگ ناراض ہوئے، اس حد سے دوبارہ دے رہے ہیں۔ 100 کھوتا ہوئے ایک کمہار ہوئے، 100 کھوتا ہو اور ایک کمہار ہو، شان کس کی زیادہ ہے؟ کھوتا 100 کمہار، شان کس کی زیادہ ہے؟ 1,00,000 مشرک اکٹھا ہو اور ایک طرف ایک موحد ہو، شان کس کی زیادہ ہے؟ اس لیے کچھ سمجھنے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اکثریت دلیل نہیں، جنازوں کا بڑا ہونا دلیل نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا، حافظ ابن القیم نے اور دیگر حضرات نے لکھا، فرمایا ان کنت علی الحق اے ما انا علیہ و اصحابی، اگر تو حق پہ ہے، کہ کون سی راہ حق والی؟ محمد مصطفیٰ اور اس کے صحابہ کی راہ، اور تو اکیلا ہے، کنت بعدہ، اکیلا ہے، ساری دنیا باطل کی طرف ہے اور اکیلا تو حق پہ ہے۔ فرماتے ہیں انت الجماعہ، تو جماعت بھی تیرا نام ہے، سواد اعظم بھی تیرا نام ہے۔ حضرت ابراہیم اکیلا تھا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ کانا امتن، کانا امتن، کانا امتن، اکیلے آدمی کو کانا امتن۔ اس لیے میرا بھائی
मेजार किताब व सुन्नत है, मीजान किताब व सुन्नत है। अगरचे एक रह जाए, सबसे कट जाए, टूट जाए, किताबुल्लाह का मसला न छोड़। फरमाया अनहकुम बिमा बैनहुम बिमा अनज़लल्लाह, और फरमाया अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमा। सूरह अल अनआम आयत 153 है। अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमा। ऐ लोगो, ये कुरान वाला राह, ये हाज़ा भी आपको बता दूं, इन्ना हाज़ल कुराना यहदी लिल्लती है, या वहां पर भी क्या है, इन्ना हाज़ल कुरान, और जहां पर क्या है, अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमा फत्तबिऊहो। और लोगों, सिराते मुस्तकीम सिर्फ ये कुरान की राह है, फत्तबिऊहो, इसी की इत्तेबा करो, इसी के पीछे चलो। वला तत्तबिउ सुबुला, दूसरे रास्तों पे मत जाना, एक ही राह पे आओ, दूसरे रास्तों पे मत जाना। फतफर्रक बिकुम अन सबीलिही, अगर दूसरे रास्तों पे जाओगे ना, जन्नत के रास्ते से भटक जाओगे, तफर्रका, फूट जाओगे। ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तकून। फरमाया लोगो, मैं अल्लाह तुम्हें इस बात की वसीयत कर रहा हूं ताकि तुम जहन्नम से बच जाओ। एक ही रास्ता है, अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमन। तो फरमाया आ जाओ। आज लोग मईशत की बात करते हैं, मईशत, आ जाओ, कुरान के साथ आ जाओ। फरमाया आसमान से भी अपने बरकतों के दरवाजे खोल दूंगा, जमीन से भी बरकतों के दरवाजे खोल दूंगा, और कुरान के करीब ना आए तो फिर सुन लो, जो लो मन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। सूरह त्वाहा आयत नंबर 124 और 127 तक पढ़ लेना। फरमाया मन आरज़ा, जो आदमी मुंह फेर ले, अन ज़िक्री, मेरे कुरान से। आजकल जिक्र का लफ्ज आता है ना, तो पीर, पीराने तरीकत, वो हल्के बना के बैठते है ना जिक्र का लफ्ज। और इन बेईमानों को बताओ, कुरान ने जिक्र किताबुल्लाह का नाम रखा है, और जिक्र का माना होता है क्या, नसीहत। जिक्र का माना क्या होता है, नसीहत। अब देखा, मन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, जिसने मेरे कुरान से मुख मोड़ा, रुख मोड़ा, उसकी मईशत को तंग कर दूंगा। मईशत बहाल करना चाहते हो तो कुरान को नाफिज करो। मुंह मोड़ा, मईशत तंग हो जाएगी। मईशतन ज़न्का, दुनिया में सुकून छीन लूंगा, सुकून खत्म हो जाएगा, दूसरों के गुलाम बन जाओगे। कोई हिंदुओं का गुलाम, कोई ईसाइयों का गुलाम, कोई यहूदियों का गुलाम, और कोई दारियों का गुलाम, कोई रूस का गुलाम, कोई चाइना का गुलाम, कोई अमेरिका का गुलाम। तुम्हारी गुलामी की जिंदगी होगी। मईशतन ज़न्का, हर एक के जिस तरह कुत्ता दरवाजों पे फिरता है और दहलीज को चाटता फिरता है, मेरे कुरान से बगावत करोगे, एराज करोगे, तो मेरे रब ने फरमाया तुम्हें दर दर का कुत्ता बना के फिराऊंगा। मईशतन ज़न्का, अगर हुक्मरान देख लो, और लुंधे मौलवी और पीर को देखना हो, इसको भी देख लो। ये भी बेचारा मुरीद की जेब पे नजर रखता है, ये भी बेचारा के उसके इंतजार करता है। कभी कुल खानियां, कभी 40 में, कभी मुर्दों का माल, नजराने, बकरे, छतरे, ताबीजों की मंडी, ताबीजों की मई, ये सारा निजाम, और फूके, और लोगों से 500 के चक्कर में पड़कर कोई 99 के चक्कर में है, और ये मूजी पीर 500 के चक्कर में है। लेकिन उससे अगर आप पूछे, खुदा की कसम उसका दिल मुतमईन नहीं है। मईशतन ज़न्का, ऊपर से भी सुकून खत्म, हुक्मरानों को देखो सुकून खत्म,
حکومت پہ آتا کوئی ہے لیکن سب سے پہلے کافروں کے بوٹ پالش کرنے پڑتی اور یہود و نصارا کے. اس لیے میرے بھائیوں عزت کا مقام ہے کتاب و سنت کے وفادار بن جاؤ اور اس کتاب و سنت کو سینے سے لگانے کا عہد کرو ورنہ یہ سزا ملے گی جیسے آج یہ امت سزا بھگت رہی ہے. ہر جگہ پہ آپ دیکھ لیں اسی سزا کا مظاہرہ ہے. جہاں پر بھی ہو کہ کشمیر ہو مسلمانوں پہ ظلم ہے، افغانستان ہو مسلمانوں پہ ظلم ہے، چین ہو مسلمانوں پہ ظلم ہے، نائجیریا ہو مسلمان غلام ہے. تم غلامی کے لیے تو نہیں آئے تھے، تم تو وہ تھے جن کے بارے میں تم اپنے اول کو تو دیکھو، اپنی بہار کو بھی دیکھو، اپنی خزاں کو بھی دیکھو. میری بہار تو وہ ہے جس پہ میرے رب کے اس رحمت کی برسات ہے جس کے چینٹوں میں سے یوں منظر نظر آتا ہے اولئک حزب اللہ، وہ تو اللہ کی فوج تھے. اور تم کس خزاں کے مارے ہوئی، کیسی خزاں میں آگے؟ اپنے آباء و اجداد کو دیکھو، میرے نبی کے صحابہ کو دیکھو، وہ تو اس اسلام کی بہار کے وہ باغ بسا گئے کہ آج تک دنیا کفر ان سے لرز رہی ہے. ان کے پاس بھی یہی قرآن کی طاقت تھی، ان کے پاس بھی یہی دین محمدی تھا، وہ وفادار تھے. ہم نے وفاداری میں فرق کیا اس لیے یہ مصیبت آئی. اس لیے میرے بھائیوں غداری چھوڑنا پڑے گی، عقائد کو بھی صاف کرنا پڑے گا اور عقیدہ یہ بنیاد ہے اور انتظام کو بھی صاف کرنا پڑے گا، نظام کو بھی صاف کرنا پڑے گا. کتاب و سنت کی حکمرانی اور مدینہ کی اصلی ریاست کا وہ منظر پیش کرنا ہوگا. اور یہ وہ امت ہے، اور یہ یاد رکھو اب وہ وقت شروع ہو رہا ہے کہ اسلام کا عروج ہوگا اور جہاد کے نغمے ہوں گے انشاءاللہ. یہ اسلام کے عروج کا وقت آ رہا ہے، اس لیے آپ بیدار ہو جائیں. اللہ مولویوں علماء ربانیین کو یہ سوچ عطا فرمائے، علماء ربانیین کو اللہ یہ فکر دے. تو میرے بھائیوں فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، دنیا میں قرآن سے پھرا، معیشت تنگ، گزران تنگ، ارب پتی ہے، رات کو 4 گولیاں کھاتا ہے تب اسے نیند آتی ہے، کروڑ پتی ہے. تو سکون اے سی سے تو نہیں ملتا، نرم نرم بستروں سے تو نہیں ملتا، بیک بیلنسوں سے تو نہیں ملتا. سکون تو اللہ کی نعمت ہے، دل کا سکون. اور یہ سکون تو وہ ہوتا ہے سامنے آگ ہے اور آدمی وہاں پر آگ میں جانے کے لیے تیار ہے. جبریل بھی پوچھے تو کہتے ہیں اما الیک فلا، جبریل تیرے آنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں. سکون تو یہ آگ کے انگارے، گرم پتھر ہیں، گلے میں رسی ہے، اوپر گھسیٹا جا رہا ہے، لیکن کہتا کیا ہے؟ احد کہنے کا جو آج چس اور مزہ آیا آج تک نہیں آیا. یہ ہوتا ہے اندر کا سکون، یہ اندر کی لذت. تو سکون اس وقت تک نہیں ملتا جب تک قرآن سے غداری ختم نہیں ہوتی. آج قرآن کے سچے خادم وفادار بننے کا عہد کر لو. خدا کی قسم جو یہ عہد دل سے کرے گا تو 1 سیکنڈ کے بعد اپنے دل میں ٹھنڈک محسوس کرے گا. اس عہد پہ ڈٹ جاؤ. اور آخرت فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اگر قرآن سے غداری کی قیامت کے دن اسے اٹھاؤں گا اندھا کر کے. آج لوگ کہتے ہیں ہم اندھے مقلد ہیں فلانے بزرگ کی، ہم اپنے اکابرین کے اندھے مقلد ہیں. میں نے کہا اللہ کرے اندھا ہی رہے تو اندھے مقلد. اور یہ نہیں سنا من کان فی ھذہ اعمی، جو اس دنیا میں
اندھا، اس پر مفسرین کہتے ہیں آما عن البرہان، آما عن الدلیل، جو دنیا میں کسی کا اندھا مقلد بن جائے۔ ایک غیر مقلد مجھے کہتے ہیں اچھا تم بھی امام ابو حنیفہ کے اندھے مقلد ہو؟ میں نے کہا جو اندھا مقلد کسی امام کا بنے اس اندھے مقلد پہ خدا کی 1000 بار لعنت ہو۔ ہم تو امام ابو حنیفہ کے بھی اندھے مقلد نہیں ہیں، آنکھوں والے مقلد ہیں۔ چلو خیر، موضوع نہ بدل جائے، وقت اوپر ہو گیا۔ ان سے پوچھے کہ ہم تو اپنے اکابرین کے اندھے مقلد ہیں۔ سن لو، اندھے مقلدو اور مقلد پہلے تو ہے عقائد میں تقلید ہوتی نہیں، ان کو یہ بھی نہیں پتا۔ عقیدہ ثابت ہوتا ہے کتاب و سنت سے، نسکتی سے۔ دوسرا، فروعی مسائل میں تقلید ہوتی ہے مجتہد اور ماہرین شریعت کی، مقلد کی تقلید نہیں ہوتی۔ اور یہ بھی تقلید بھی کرتے ہیں عقیدے میں، اور کرتے بھی کس کے؟ مقلدین کی۔ سبحان اللہ، کہتے ہیں ہم اندھے مقلد ہیں۔ اللہ نے فرمایا جو دنیا میں اندھا مقلد بن کے رہا، من کانا فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ اب معنی نکلا جو دنیا میں قرآن سے اندھا بن گیا، ساری روایتوں پہ گیا، حکایتوں پہ گیا، کتابڑیوں پہ گیا، نظاموں پہ گیا، طاغوتی نظام پہ گیا، اور قرآن سے اندھا ہو گیا، اعرض عن ذکری، اندھا ہو گیا، تو فرمایا قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا، اور اس وقت کہے گا رب لما حشرتنی اعمی، میرے پروردگار مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ وقد کنت بصیرا، دنیا میں تو میں آنکھوں سے دیکھتا بالتا تھا، آج مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ آگے ذرا جواب سننا، کیوں اندھا کر کے اٹھایا؟ جواب سننا، فرمایا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا۔ اب یہ سودا برابر برابر، تیرے گھر میرا قرآن آیا ہے، کذالک اتتک آیاتنا، میرے قرآن کی آیتیں تیرے گھر پہنچی تھی، فنسیتہا، اور تو اندھا بن گیا تھا، ترکتہا، تو نے چھوڑ دیا تھا، تو قرآن سے مسئلے نہیں پوچھتا تھا، اور مولویوں کے پیچھے، پیروں کے پیچھے، کتابڑیوں کے پیچھے، رسالوں کے پیچھے، روایتوں کے پیچھے، رافضیوں کی، ناصبیوں کی، قدریوں کے، گھڑے ہوئے راویوں کی گپوں کے پیچھے جاتا تھا، اور نسیتہا، تو نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ کذالک الیوم تنسیٰ، جس طرح دنیا میں تو نے قرآن سے غداری کی ہے، آج میری رحمت نے بھی تجھے بلا دی ہے، جا جہنم میں۔ اس لیے میرا بھائی پہلا نقطہ ذہن میں رکھ، اور قرآن مشکل کتاب نہیں ہے۔ قرآن جتنے میرے بھائی بیٹھے ہو سب ترجمے والا قرآن دیکھا کرو۔ کون سا قرآن؟ قرآن کا ترجمہ، جس کے کوئی بیٹا پڑا ہوا ہے، رشتہ دار پڑا ہوا ہے، اس کو کہو کہ مجھے صبح 1 رکوع کا ترجمہ سنائے، نیچے لکھا ہوگا، اور دیوبندی بریلی کا ترجمہ نہیں لینا، ان دونوں سے پہلے کا۔ شاہ عبد القادر محدث دہلوی دیوبند سے بھی پہلے، بریلی سے بھی پہلے، اور اہل حدیثوں سے بھی پہلے، سب سے پہلے شاہ عبد القادر محدث دہلوی کا اردو ترجمہ ملتا ہے بازار سے، شاہ رفیع الدین کا ترجمہ ملتا ہے۔ تو آپ کم از کم یہ کوشش کریں کہ خود قرآن سیکھیں، جو جہاں میرے پاس آتے ہیں نا جمعہ پڑھنے، آپ پر تو فرض عین ہے، سیکھیں۔ دوسرا، میرا دورہ تفسیر ملتا ہے مکمل، وہ اپنے کارڈ بھروا لو، اور ان کارڈوں میں روزانہ سامنے قرآن پاک رکھو، اور ادھر سے سنو، سامنے تمہارے قرآن ہو، انشاءاللہ ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی کو بھی پتہ چل جائے گا کہ اس رکوع میں اللہ نے کیا فرمایا ہے، اور اس رکوع میں کیا مسئلہ ہے۔ اسی ترتیب پر انشاءاللہ العزیز ہم ایک مستقل پروگرام بنا رہے ہیں، روزانہ 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ
قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر آن لائن ہوگی اور وہ درس میں خود دوں گا انشاءاللہ، تو بجائے دوسری چیزوں کے خود بھی وہ سنیں اور ساتھیوں کو ترغیب بھی دیں سننے کی۔ یہ انشاءاللہ ان قریب میں اس کو شروع کروں گا، روزانہ 1 گھنٹہ ہوگا یا 1.5 گھنٹہ، تو اس کے لیے آپ اگر تیار ہو جائیں تو انشاءاللہ آپ کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ قرآن پاک کا ترجمہ آسان مولوی والی زبان میں نہیں کروں گا، بالکل آسان ترجمہ اور آسان تفسیر، جو مولویوں کو ہم پڑھاتے ہیں اس سے ہٹ کر عوامی رنگ میں، تاکہ وہ میرے بھائی جو مسلمان ہیں لیکن انہوں نے ابھی تک اسلام سمجھا نہیں ہے، وہ بیچارے سمجھنا چاہتے ہیں، ان تک قرآن پاک کا مسئلہ پہنچ جائے۔ سنو گے یا نہیں سنو گے؟ آپ کو ہم انشاءاللہ بتا دیں گے، وہ آئی ڈی بھی ساتھیوں نے بنائی ہے۔ یا اللہ خیر، چلو جی اب ٹائم ہو گیا اوپر۔ نماز کے بعد سوال و جواب کی نشست ہوگی، جو حضرات جن کو ذوق ہے یہ رکا بھی بعد میں دینا، تو نماز کے بعد انشاءاللہ میں مفصل اس کا بھی جواب دوں گا۔